الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم اللهم صل على محمد وعلى عزیزان گرامی، اسلام کے دستور کا نام قرآن مجید ہے۔ اس دستور سے ذرا سا بھی انحراف انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ 6666 آیتوں میں ایک آیت کا منکر ہوتا ہے، 6665 آیتوں پر ایمان رکھتا ہو کافر۔ میرے مضامین سے آپ حضرات واقف ہیں، چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی عزت اور اہمیت ہے وہ یہ کہ اس کے حکم کو اللہ کے رسول کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کر سکے۔ آج کے دور میں ہر آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے اپنے عقائد تشکیل دے رہا ہے۔ ایک جملہ جو میں بارہا مسلسل مکمل اپنی مجالس میں عرض کر رہا ہوں، جب بھی کسی نئی جگہ پڑھنے جاتا ہوں تو جملہ ضرور کہتا ہوں، ایک بات کا خیال رکھیں، ہمارے یہاں اس وقت اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جو عقائد کے معاملے میں اپنا بیان دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ اکثر و بیشتر میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کی بنیاد پر فرقے بن رہے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ نے سمجھایا تو وہ تو چھوڑ دیا، اور جو سمجھانے والے بھیجے تو ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اب تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انبیاء کو اللہ نے اجازت نہیں دی جملہ کہنے کی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام یہ جملہ استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے، اللہ کا رسول یہ جملہ کہنے کا حق نہیں رکھتا، پھر میں اور آپ جیسے وہ جو ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے وہ یہ کہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، انسان کو کافر بنا دیتا ہے یہ جملہ۔ اس لیے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کوئی مسئلہ اور معصوم سے دریافت کیا گیا کوئی مسئلہ اور معصوم نے اس کا جواب دیا تو یہ نہیں کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے یا اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے یہ کہا، جبرائیل امین آئے خدا کا پیغام لے کر انہوں نے یہ پیغام لیا۔ یہ دور فساد ہے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ میں بہت سارے جملے بڑی احتیاط کے ساتھ بولتا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں کہیں لگ جائے، برادری ہے، عزیزداری ہے، ورنہ میں ڈائریکٹ بھی بول سکتا ہوں، لیکن احتیاط کرتا ہوں کہ ایسے جملے نہ بولے جائیں جس سے کہیں پر جا کے کوئی مسئلہ
پیدا ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کتاب ہے، امام نے لکھی تو نہیں ہے، لیکن امام کے فرامین جو اصحاب امام نے جمع کیے تھے ان کو جمع کیا. اس میں کئی کتابیں مرتب ہیں. سب سے اہم کتاب ہے اس کا نام ہے نہج البلاغہ، جو مستند ترین کتابوں میں سے. اور اس کے بعد دوسری کتاب مولا کی ہے، اس کا نام ہے غدر الحکم درر الکلم. یہ دو لفظ یاد رکھیں، غدر الحکم درر الکلم. 40,000 سے زیادہ امام کی فرامین ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس لیے میں نے اس آیے کریمہ کی تلاوت کے ساتھ واضح کیا، اس کا ترجمہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سنیں، اور وہ یہ ہے کہ مولا کائنات خطبہ ہے، اس کے 2 جملے ہیں جو آپ نے زمانے کے امام کی آمد سے پہلے علامات ظہور کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے. مولا فرماتے کہ یعطف الہوى علی الہدى اذا عطف الہدى علی الہوى. میرا بیٹا جب آئے گا وہ کرے گا کیا کہ لوگوں کی خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑے گا، جب لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف موڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں گے، اس وقت آ کر لوگوں کی خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑے گا. وَيَعْتَفُ الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ اِذَا عَطَفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ. اور میرا بیٹا جب آئے گا تو اس وقت آ کر کیا کرے گا کہ لوگوں کی رائے کو قرآن مجید کی طرف موڑے گا، جبکہ لوگ قرآن کو اپنی رائے کی طرف موڑ رہے ہوتے ہیں. بہت توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت کم بیان ہوتی ہیں، لیکن بہرحال میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے ہٹ کر گفتگو کر نہیں سکتا. قرآن مجید کو اگر انسان کے لیے رہنما بنائے تو پھر گمراہی آئی نہیں سکتی. اور یہ آج جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ راجہ کیا پڑھوں گا. آج پہلا حصہ جتنی دیر بھی آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کو کتاب ہے تو اعلان کر رہی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے. اس میں کہیں ٹیڑھا پن ہے ہی نہیں. اس میں گوگل کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹیٹس گوگل کی ضرورت جب پڑتی ہے جب زگ زیگ ہو گئی، دائیں بائیں جانا ہوا. اس کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے. پوچھا گیا معصوم سے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس کی طرف قرآن ہدایت کرتا ہے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ہدایت کرتا ہے ہادی کی طرف. یہ سمجھاتا ہے کہ ہادی کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس مولا کے فرمان کو قرآن مجید کی گواہی ملتی ہے. اور یہ بار بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن نازل ہوا ہے رسول کی طرف اور رسول آیا ہے امت کی طرف. صلی علی محمد و آل محمد. روٹ ہے، رستہ ہے، ہدایت ہے. انا انزلنا علیک الکتاب، اے رسول ہم نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہے جس نے تیرے اوپر کتاب کو نازل کیا.
انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف اپنے رسول کو ایسے گواہ بنا کر بھیجا ہے جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا۔ تو رسول آیا امت کی طرف، قرآن آیا رسول کی طرف۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ اگر قرآن مجید سے ہدایت لینا ہے تو ہدایت وہ کرے گا جس کی طرف قرآن آیا ہے۔ اگر قرآن ایسی عام کتاب ہوتی تو اللہ کہہ دیتا میں نازل کرتا جاؤں تو امت کو دیتا جائے، امت جانے قرآن جانے۔ نہیں، آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہمیت کو قرآن مجید نے اجاگر کیا اور پروردگار عالم نے آیت نازل کی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ یاد رکھو یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں قرآن سمجھاؤں، میں تمہیں ڈراؤں، اور اس کے بعد یہ قرآن جس تک پہنچے وہ ڈرائے گا۔ وَمَنْ بَلَغَ، جس تک پہنچے۔ تو ابھی کس تک پہنچے گا؟ وہ پہنچنے والا کون ہے کہ رسول کے بعد یہ قرآن کہاں پہنچے گا؟ عزیزان گرامی بالکل آسان سا نسخہ ہے، اور وہ سارے مسلمان سنی شیعہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے سوالات صحابہ میں صرف ایک علی علیہ السلام کے لیے کہا کہ القرآن و علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں پیغمبر نے کوئی قرآن لکھوا کے علی علیہ السلام کے پاکٹ میں نہیں رکھوایا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر میرے بعد قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو تمہیں علی سمجھائے گا، اور اگر علی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا۔ اس لیے کہ قرآن کو اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا، علی کو اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا، قرآن کو میرے اور رتی کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر سارے مسلمان قرآن مجید کو سمجھتے ہوتے، سب لوگوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی یہ جملہ نہ ارشاد فرماتے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزت اللہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ فطرتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم اس سے متمسک رہے، تمسک کا مطلب جڑ جانا، چپک جانا، ساتھ ہو جانا، اسے اختیار کر لینا، اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہے، یہ نہیں کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یا قرآن کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ، نہیں، ان دونوں کے ساتھ فَإِن تَمَسَّكْتُم بِهِمَا، دونوں کے ساتھ وابستہ رہے، لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، میرے بعد ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ضمانت پیغمبر نے ان لوگوں کے لیے دی جو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہے، جو قرآن اور اہل بیت میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے اس کے لیے ضمانت دی۔ اور اب دوسرا جملہ جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوتے۔ کتنی اہمیت ہے، لن تضلوا بعدی کے بعد انہما لن یفترقا، یہ لن یفترقا مستقبل میں کبھی بھی الگ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ فعل مضارع پر
نازل ہوتی ہے یہ مستقبل کے لیے لن یفترقا ہرگز ہرگز افتراق نہیں ہوگا جدا نہیں ہوگا اب تک حتی یرد علی الحوض یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہنچا جی مولانا مرزا محمد حسن اللہ مقاموں کے جملہ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے کہتے تھے امان رسول دے گئے دو چیزیں اب جب قیامت میں رسول کے پاس جاؤ گے حوض کوثر پر تو رسول پوچھیں گے لاؤ جو چیزیں میں چھوڑ کے آئے تو لائے اگر کسی نے کہا کہ میں قرآن لایا ہوں تو کہا دوسری کہاں ہے کہا دوسری کا پتہ نہیں تو کہا پھر تم میرے نہیں ہو سکتے ہو اس لیے کہ مجھے تو وہ چاہیے جو دونوں کے ساتھ آیا حشر کے میدان دونوں حتی یرد علی الحوض اور اس کے لیے دلیل ہے اگر اہل بیت اور قرآن مجید میں افتراق ممکن ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نو کے نیزوں پر کبھی تلاوت نہیں ہوتی تلاوت بتا رہی ہے کہ سر اور تن تو بدا ہو سکتا ہے لیکن قرآن اور اہل بیت بدا نہیں صلاح بھیجیے بابا دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں تو وہ قرآن جو ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف وہ قرآن خود نہیں بولتا اس کی زبان میں کوئی اور بولتا ہے اسی لیے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ جو عربی بھی جانتے تھے اور رسول اسلام کے براہ راست بلا فضل شاگرد بھی تھے کیا بات کیا بات واہ 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 میرے جملے کو بلا فصل شاگرد بلا فضل رسول کے شاگرد تھے اس کے باوجود باہر نکل کر پوچھتے تھے ماذا قال آنفا ابھی کیا کہہ رہے تھے تو جو رسول سن کر بھی نہ سمجھ سکے بعد رسول ان کے ہمارے قرآن کر جائے کہ تم سمجھانا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشر آیتیں نازل ہوتی تھی میں اس پر زیادہ وضاحت نہیں کروں گا صرف اشارت نہ کروں کہ نماز کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ نماز پڑھ لیتے مسلمان نماز رسول نے آیت بھی پڑھ کے سنا دی کہ نماز پڑھ لو اس کے باوجود آئے رسول اسلام کے پاس کہنے لگے کیف نصلی تو عزیزان گرامی قرآن پڑھنا سنت ہے اور قرآن پڑھ کر نبی سے سمجھنا یہ سنت صحابہ ہے تو جب صحابہ اپنی مرضی سے قرآن نہیں سمجھ سکے تو آج کے مفتی کیسے سمجھ لے گا رسول اسلام سے پوچھے کیف نصلی کیسے پڑھیں قرآن کیسے پڑھیں نماز آواز رسول آئی قرآن کو دیکھ کے پڑھ لینا رسول اسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو آج رسول اسلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب اہم ترین عبادت نماز تم اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے باقی عمل کیسے کرتے تو ہم سے جو پوچھتا ہے کہ نماز کا ہاتھ دھولنا قرآن میں دکھاؤ تو ہم کہتے ہیں پہلے قرآن مجید سے نماز کی رکعتیں دکھاؤ نماز کیسے پڑھی جائے یہ قرآن سے دکھاؤ عزیزان گرامی نماز قرآن کو دیکھ کر نہیں ہوتی حالانکہ مکمل نماز قرآن میں موجود ہے ذکر بھی موجود ہے تلاوت بھی موجود ہے سجدہ بھی موجود ہے رکوع بھی موجود ہے قنوت بھی موجود ہے تشہد بھی موجود ہے لیکن قرآن مجید سے نہیں دکھا سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہم ترین عبادت کی جو تمام عبادتوں کی سردار عبادت ہے
عبادتوں کی سردار عبادت ہے. جب وہ نماز قرآن کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تو باقی کیا کرو گے؟ اس لیے قرآن مجید کو واسطہ بنایا گیا. اور اس کے لیے 2 لفظ کہتا ہوں. اگر توجہ آپ کی ہے تھوڑی سی اپنی بلواز فکر بلند کریں تو میرے ان 2 جملوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور اپنے اذہان میں محفوظ کر لیں کہ قرآن مجید کی تصدیق کرنے والے کا نام ہے محمد. قرآن مجید کسی نے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. قرآن مجید کسی کے سامنے نازل نہیں ہوا. قرآن مجید کی تصدیق کی پیغمبر نے, اور اب اولے پیغمبر کی تصدیق کرے گا قرآن. اسی لیے محمد کو سمجھنا ہو تو قرآن سمجھو, قرآن کو سمجھنا ہو تو محمد سمجھو. ان چیزوں کو اب یہ ایک محمد پیغمبر نے فرمایا افضل نام محمد. تمہیں ایک نظر آ رہا ہے, یہ 14 ہے. ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں. تو اب ایک بات طے ہو گئی. اگر میرے سامنے کوئی آگے کہے کہ مولا کائنات نے یہ کہا تو لڑائی کی کوئی بات نہیں, اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی آگے یہ کہے کہ علی علیہ السلام نے یہ کہا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں گا اس کا قرآن مجید سے تصدیق لاؤ. آج کل دنیا میں جب کہیں پر کوئی سرٹیفکیٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس کی تصدیق کرائی جاتی ہے, اور تصدیق پہ ہر آدمی نہیں کرتا. توجہ رکھیے, 18ویں گریڈ سے کم کا آفیسر آپ کا سرٹیفکیٹ اٹیسٹ نہیں کر سکتا, اور وہ گزیٹڈ افسر ہونا چاہیے, گورنمنٹ سے منظور شدہ ہونا چاہیے. تو جب تم اپنے سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کے مصدق کے بغیر نہیں کرا سکتے تو پھر اللہ کے کلام کی تصدیق تم عام آدمی سے کیسے کرا سکتے ہو؟ وہی تو کرے گا جو مصدق بن کے آیا. اس لیے اس دور میں جتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ کہ لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا یا قرآن مجید کی تعبیر غلط. آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے یہ ہمارے چھوٹے بھائی مولانا ذاکر حسین زیدی جو ہمیں ہم نواب کہتے ہیں, یہ آئے میرے پاس 15-16 سال پہلے جب کراچی میں رہتے. کہنے لگے آج وہ فلاں صاحب نے انچولی میں امام باقیہ میں درس تفسیر قرآن ہو رہا تھا, یہ پڑھ دیا کہ نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون, کہ بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تفسیر کیا کی؟ نحنوں کا لفظ استعمال کیا اللہ نے, جمع کا لفظ ہے. اس جمع کے لفظ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے ساتھ یہ 14 ہیں قرآن کو نازل کرنے والے. تو یہ بات تو ان کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے. تو طالب علم تھے اس وقت, ابھی تو ابتدا کی 15-17 سال پہلے کی بات ہے, کہنے لگے کہ مجھے یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب 14 ساتھ ہیں اللہ کے قرآن نازل کرنے میں تو پھر نازل کس کے اوپر ہوا ہے؟ اب وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے اس مسئلے پہ ان کو داد دے رہے تھے, اس احمد سے بڑے یہ احمد تھے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے. اب دنیا میں جب ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اور یہ ہے امیر شام کے دربار میں ایک اونٹنی آئی, 2 آدمی اس کے اوپر دعوے دار تھے. وہ کہہ رہا تھا یہ میری ہو گئی تمہیں. امیر شام نے گواہ بلائے, کہا بتاؤ اونٹنی ہے یا اونٹ؟ کہنے لگے یہ اونٹ ہے. تو دعوے دار تھا, وہ کہہ رہا تھا یہ اونٹ ہے, اور وہ امیر شام کا آدمی تھا. اور جو دعویٰ کر رہا تھا کہ اونٹنی ہے میری ہے, وہ اس کا آدمی نہیں تھا. تو آگے 100 آدمی نے گواہی دی کہ یہ اونٹ ہے. تو جس کا دعویٰ تھا کہ یہ اونٹ میرا ہے وہ لے گیا,
تو جو ہار گیا تھا وہ علی علیہ السلام کا چاہنے والا تھا. امیر صاحب نے اس سے ایک جملہ کہا کہ لیکن تاکہ علی سے کہہ دینا میرے پاس ایسے ہزاروں ہیں تو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کرتے. انسان کو شخصیت پرستی اندھا کر دیتی ہے. یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جتنا قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ اگر آپ جمع کریں وہ ایک مکمل کتاب ہے. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-3 فرمان مولا کے پیش کروں. یہ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نہج البلاغہ کے ذریعے سے. جو سن کے کتنا خوش ہوتے ہیں اور کتنا پزل ہوتے ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے. امیر المومنین علیہ السلام کے گورنر ہیں حارث احمدانی. یہ وہ حارث احمدانی ہیں جن کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا حال حمدان من یمت یرانی کافرن مسلمن مؤمنن و منافقن. اے حارث حمدان جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھے بغیر نہیں مر سکتا, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو, مسلمان ہو یا منافق ہو. اس کے علاوہ جناب حارث حمدان مولا نے انہیں خط لکھا 89 نمبر کا خط غالباً مکتوب جو دوسرا حصہ ہے جو بتا کرتا ہے. اس کے 4 جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اگر آپ کی ہمت اجازت دیتی ہے تو ہر محمد والے محمد قرآن صلوات اللہ محمد والے محمد. کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو یہ ڈاکٹر معراج میرے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی ڈاکٹر یہاں میرے خیال سے بھی نہیں ہے لیکن یہ بتا سکتے ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ کبھی کبھی انجیکشن لگانے سے پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں ریئیکشن تو نہیں کر رہا ہے. نہج البلاغہ کے انجیکشن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریئیکشن تو نہیں ہو رہا. صدا بھیجیں محمد علیہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر مکتوب نمبر 89 حارث حمدانی کو خط لکھتے ہوئے فرماتے جناب حارث حمدانی سے کہ تمسک بحبل القرآن منتصر. اے حارث حمدان متمسک ہو جاؤ قرآن کی رسی سے, قرآن سے نہیں. یاد رکھیے گا اگر صرف قرآن سے کہا جاتا تو فتمسک بالقرآن کہا جاتا. فتمسک بحبل القرآن اس کا مطلب یہ ہے قرآن اور ہے حبل القرآن اور ہے. حبل قرآن اور ہے. ان دونوں کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت سمجھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. عزیزان گرامی رسی اکیلی نہیں ہوتی کبھی. الگ ہو تو دھاگا کہلاتا ہے, جب بڑھ جائے تو رسی ہوتی ہے. متمسک ہو جاؤ قرآن کی رسی سے منتصر اور اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو. وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمْ حَرَامَهُ. اور 2 باتیں یاد رکھنا, قرآن کے حلال کو حلال رکھنا, قرآن کے حرام کو حرام رکھنا. اگر تم نے قرآن کے حلال کو حرام کیا تو بھی قرآن پر ایمان نہیں. اس کے لیے حدیث ہے کہ کیا کرنا ہے, قرآن مجید کے حلال کو حلال رکھو. احل حلال وحرم حرامہ, اور قرآن مجید کے حرام کو حرام سمجھنا
اور یہی اعلان امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں کربلا کے اندر مدینے سے لے کے چلے تھے، لیکن جب کربلا میں آخری خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا یاد رکھو حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال ہے، حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اور پیغمبر کی حدیث جوڑ دوں یہاں تاکہ نسخہ مکمل ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ما آمن بالقرآن من استحل حرام، وہ آدمی قرآن مجید پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے قرآن مجید کے حرام کیے ہوئے کو اپنے لیے حلال سمجھا۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے جس قدر بھی۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، ہمارے یہاں خوشامد میں شخصیت پرستی کو وہ اعزاز دیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے حق بولنا، حق کہنا، حق سمجھنا، حق پر عمل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ حضرت بہلول دانا کا نام تو آپ نے سنا ہے، ہارون رشید عباسی کے دربار میں پہنچے، ہارون رشید عباسی نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اپنے دربار کے سارے علماء سے پوچھ چکا ہوں، لیکن وہ میرے ڈر کی وجہ سے مجھے صحیح جواب نہیں دے رہے، وہ چاپلوسی میں ہارون رشید عباسی بادشاہ ظاہر کہنے لگا کہ یہ مولوی جتنے بھی ہیں یہ سب میری چاپلوسی میں لگے۔ خواب کیا ہے؟ کیا خواب میں نے دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ کیا کرو؟ صراط مستقیم پر آ جاؤ۔ مجھ سے خواب میں یہ کہا گیا بار بار۔ میں نے مولویوں کو بلا کے پوچھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے جس پر آنے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے؟ تو مولویوں نے کہا حضور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں یہی تو صراط مستقیم کہا یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ حق نہیں بول رہے، اس لیے کہ اگر حق بولیں گے انہیں ڈر لگتا ہے مجھ سے، لہذا بادشاہ کے سامنے بولنے والے چاپلوس خوشامدی لوگ بہلول سے کہا بہلول یہ بتاؤ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو بہلول نے دیکھا کہ ٹوکری میں بادشاہ کے پاس تازے تازے فروٹ آئے، باہر سے کہیں سے انار اور سیب اور یہ انگور فلاں فلاں، کہنے لگا ہارون رشید سے، بہلول نے کہا کہ آج تو مجھے بھوک لگی ہے میں نہیں بتا سکتا، چلے نا یہ گل میرے نہیں سکتے، اگر وہ صاف صاف عقل مندوں والی باتیں کرے تو کون پاگل سمجھے گا؟ کچھ تو پاگلوں والی باتیں کرنی چاہیے نا تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو گئی پاگل۔ کہنے لگے مجھے بھوک لگی آج تو نہیں بتا سکتا، کہا کھانا کھا تو کھانا بھی نہیں کھانا، پھر کیا کھاؤ گے؟ کہا یہ فروٹ دے دے مجھے۔ بادشاہوں کے پاس تو روزانہ اٹھائی پوری ٹوکری انہوں نے اپنی گودڑی میں رکھی اور نکل گئے۔ وہ غریب جنہوں نے زندگی میں کبھی انار میں کھایا ہو گلی میں گئے اور اگلے دن آ گئے صبح دربار میں، جیسے ہی دربار میں پہنچے کہنے لگے بادشاہ پہلے تو ان ملاؤں کو اور ان کو سب درباریوں کو باہر نکال، دروازہ بند کر اور اپنے غلام سے کہو کہ ایک تھال میں تشلے میں گرم پانی لے کے آئے، کھولتا ہوں۔ بادشاہ نے حکم کے مطابق دربار خالی کیا، دروازے بند کرائے، پانی گرم آ گیا۔ بہلول نے کہا کہ اس میں کھڑے ہو کر پہلا سوال یہ بتا کہ تیرے پہننے کے لباس کتنے ہیں؟ کھڑا ہوا، پیر چلنے لگے، باہر نکل کے آئے، کہنے لگے میں تو چل کے مر جاؤں گا، میرے پاس 80-81 قسم کے جوڑے ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ بتا
جوس کتنے قسم کے، پھر پیر رکھ کے پھر باہر نکل کے آیا، کہا کہ پیر چل رہے نہیں بتا سکتا، پیر چل رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے قسم کے انار کا جوس اور سیب کا جوس اور آم کا جوس اور فلاں کا جوس اور انگور کا جوس، یہ سارے جوس پیتا ہوں۔ اچھا یہ بتا پانی میں کھڑے ہو کے کھانے کتنے قسم کے، کہ نہیں بتا سکتا ہے، پانی میں پیر چل رہے ہیں۔ کیا بس میں نے تجھے یہ سمجھانا تھا، جس دن اس گرم پانی میں کھڑے ہو کر یہ بتانے کے قابل ہو جائے گا کہ مستقیم میں لگا گا۔ اللہ بھیجے بابا رحمت محمد والا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ہارون رشید عباسی ہی کا واقعہ آپ کو بتائیے، تفہیم قرآن کے لیے میں نے واقعات کو، کہ میں اگر چاہوں تو 8-10 واقعات جناب بہلول کے وہ پیش کروں تو تفہیم قرآن سے متعلق۔ لوگ سمجھتے صراط مستقیم ہم نے کہہ دیا ہے، ادھر صراط المستقیم تو آگے صراط مستقیم، صراط مستقیم پر مشکل ہے۔ جناب بہلول مکے میں خانہ کعبہ کے قریب کھڑے تھے، ہارون رشید عباسی کی سواری گزر رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی، ہوشیار باش بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ ہارون آوازیں سن کر بہلول دیوار پہ چڑھ گئے، دیوار پہ چڑھ گئے، کہنے لگے میں نے اپنے باپ سے سنا، اس نے اپنے باپ سے سنا کہ اللہ کے رسول جب یہاں آتے تھے تو نہ کوئی لشکر ہوتا تھا، نہ کوئی سپاہی ہوتے تھے، نہ کوئی پروٹوکول ہوتا تھا، نہ کوئی حق و بتو ہوتی تھی، نہ کسی کو تازیانے مارے جاتے تھے۔ جب یہ تقریر بہلول کر رہے تھے تو ہارون نے پوچھا یہ کون ہے؟ جانتا تھا کون ہے، لیکن خجالت نہیں بتا رہی۔ کہا تم جانتے ہو یہ بہلول ہے؟ کہ میرے پاس بلا آگے بولو۔ کہا مجھے نصیحت کر، کہا یہ سامنے پہاڑ پر ٹوٹے ہوئے گھر دیکھ رہا ہے، کہا اس میں کل بادشاہ آباد تھے اور آج یہ ویرانہ ہے، آج یہ ویرانہ ہے، آج یہ خرابہ ہے، آج لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو اپنی آخرت کو سنوار کہ حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ حکومت ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور مجھے غالباً یاد آ رہا ہے رات اندوری کا شعر اسی حوالے سے، رات اندوری نے کیا خوب کہا تھا، کہا کہ جو صاحب منصب ہیں، جو آج صاحب منصب ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ انسان کو یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، انسان کو یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، کتنا ہی بڑا بادشاہ کتنا ہو۔ آپ جائیں حیدرآباد، جائیں لاہور چلے جائیں، شاہی قلعے میں بادشاہوں کا محل دیکھنے سے جاتے ہیں لوگ، جہاں پر لٹو بچوں کی آوازیں ہوتی تھی، آج وہ تفریقہ بنی ہوئی ہے۔ بس عزیزان گرامی، بہلول سے یہ سن کر ہارون رشید عباسی نے اپنے خزانچی سے کہا کہ 1000 اشرفی کی تھیلی بہلول کو دے دو۔ یہ سارا واقعہ میں نے اس کے لیے سنایا، بس اس جملے کے، اور اس کے بعد مولانا کائنات کے 2 فرامین اور میں کس تمام۔ جب بہلول کو 1000 اشرفی دینے کے لیے آیا تو بہلول نے کہا مجھے نہیں چاہیے، کہا لے لو کام آئے گی، کہا میری ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ خدا گواہ ہے علی کے نوکر کیسے ہوتے ہیں، قصیدے پڑھنا کہ علی کیسے ہوتے ہیں، علی کے نوکر یہ اور ہے، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، کہ نہیں چاہیے۔ بہلول سے ہارون کہنے لگا چلو تجھے نہیں چاہیے، لے لے فقیروں میں تقسیم کر دینا۔ واہ واہ واہ، لیکن میں آج آپ کے سامنے جملہ کہنے جا رہا ہوں، واہ 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 واہ، ہم لوگ ابھی بہت
پہلے سے، اسی لیے کسی نے کہا کہ کربلا پڑھی جاتی ہے، سمجھی نہیں جاتی۔ عزیزان گرامی، بہلول سے جب کہا تھا کہ لے لو غریبوں کو دے دینا، تو بہلول نے جواب میں کہا بہتر یہ ہے جن کا خون چوس کے جمع کیا ان کو واپس کر دیں۔ برائے مال سے خیرات نہیں ہوا کرتی۔ سبا بھیج دیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید فرقان حمید اتنی عظیم کتاب ہے۔ میں یہ مدینہ سے نکال کر آتا ہوں، مجھے شوق نہیں ہے، شوقیاں نہیں کراتی، جو بات ایک دفعہ زبان سے نکل جاتی دوبارہ نہیں آتی۔ یہ سب کتابیں چھپ رہی ہیں انشاءاللہ۔ 400 سے زیادہ مجلس سے میرے چینل کے اوپر اس وقت موجود ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن تنہا سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر وہ چاہیے کہ جس کی زبان کم سے کم لسان اللہ ہو، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، وہ لسان اللہ ہے۔ مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، جملہ وہ کعبہ آیت اللہ علامہ طارق جوہری اللہ مقام ہوگا، وہ بہترین جملہ کہا کرتے تھے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے کلام کو اگر تحریر میں دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، اگر مجسم دیکھنا ہو تو آل محمد کو دیکھو۔ سبا بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب علیہ السلام کا فرمان سنو، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ طہرنا وعصمنا۔ بھائی کیا خوبصورت لفظ ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نیچے کر کے سن لیں، سر ہلا کے سن لیں، یا مولا کے نام پہ سبحان اللہ کہتے سن لیں۔ میں جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، یہ سنہری لفظوں سے لکھے جانے والا جملہ ہے۔ ان اللہ طہرنا وعصمنا، بے شک اللہ نے ہمیں پاک پیدا کیا اور ہمیں معصوم بنایا، وجعلنا شہداء علی خلقہ، اور ہمیں اپنی تمام مخلوق پر گواہ بنایا، وحجتہ، اور اپنی حجت قرار دیا ہے۔ وجعل القرآن معنا، وجعلنا مع القرآن والقرآن، وجعل القرآن معنا، اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے، قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا ہے۔ لا نفارقہ ولا یفارقنا، دنیا کتنی کوشش کر لے نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ قرآن ہمارے محمد کو چھوڑ سکتے ہیں۔ سبا بین محمد والے لا نفارقہ ولا یفارقنا، نہ قرآن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہ قرآن ہمیں چھوڑ سکتا ہے۔ بس دوستو اس چیز کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو اذا تبسط علیکم الفتن کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب تم پر دنیا کی گمراہی کے اندھیرے اس قدر چھا جائیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہ دے، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن تھام لینا، تمہیں رستہ مل جائے۔ آج قرآن مجید کی چونکہ وقت نہیں ہے، نہ مولا کائنات نے فرمایا کہ آخری دور ہوگا کہ جب کم سے کم قیمت اگر کوئی شے دنیا کے اندر ہوگی تو وہ کتابیں اللہ کا کلام، کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے کلام کو صرف رٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے حالات میں اپنی مرضی سے میں 2018 میں کیا تھا کربلا زیارات کے لیے، تو ہمارے کچھ انٹیریئر کے دوست ملے، کچھ خیراتیت کے بعد کچھ آئے وہ خیر مزے میں نے کہا بلا یہ آواز نماز پڑھو تا دیا نا،
نماز نہیں کیا بر محمد وآل محمد بلندر صلوات صلی علی محمد. ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں واہ واہ کہتے ہیں مولا کو مان لیا تو نماز کی کرو. او واہ واہ. میرا دل چاہ رہا ہے میں نے 2 بزرگوں کا ذکر کیا ایک اور بزرگ کا ذکر کیا. ابھی میری عادت میں شامل ہے کہ جب میں کسی بزرگ کا جملہ پڑھتا ہوں اس کا نام لیتا ہوں تاکہ سارے ثواب بھی ہو ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے ہمارے علماء نے کیا کام کیا. علامہ طاہر جرولی اعلیٰ مقام ہوں بیرسٹر تھے پاکستان کو 4 سال آئے آخری عمر میں. ان کا مجھے جملہ یاد ہے حسینیہ سجادیہ مجلس سے پڑھتے ہوئے وہ کہا کہ اما ہم نے کہا نماز پڑھا کیجئے تو جواب آیا مولانا نماز پڑھ گئے بس کر بات. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کیجئے کربلا والوں نے پڑھی کہ حضور وہ کہاں اور ہم وہ کہاں اور ہم کہاں. کہا تو بھی نہیں بتائیے جنت جائیے گا یہ حضور جنت تو جانا ہے کیا جنت کے دروازے پہ رضوان جنت ہوگا کہاں. اگر اس نے پوچھ لیا کہاں جا رہے جنت کیا جنت میں تو کربلا والے رہتے ہیں. واہ 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 واہ. جنت میں تو کربلا والے رہتے واہ ہیں. واہ واہ واہ. کہا وہی تو جانا چاہتے ہیں انہی کے پاس تو جانا چاہتے ہیں. کہا کہ رضوان نے کہہ دیا کہ تم کہاں اور وہ کہاں. واہ واہ واہ. کیا کہنا. بس میرے دوستو انتہائی اہمیت کی حامل عبادت ہے. مولانا اسحاق سلفی اہل حدیث کے عالم گزرے ہیں. ہمارے لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں اپنے کام کی چیزیں سنتے تھے مجھ سے اور جو اپنے کام کی نہیں ہوتی تھی نہیں سنتے. میں نے انہیں بہت سنا ہے. جملہ وہ کہتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ سنی کہ حسین کل بھی مظلوم تھے اور حسین آج بھی مظلوم کہ حسین نے قیام کیا تھا ظلم کے خلاف آج ظالم حسین کے عزادار بنے ہوئے تھے. حسین نے قیام کیا تھا کہ شراب نہ پی جائے زنا نہ ہو چوری نہ ہو حرام کاری نہ ہو سود نہ ہو رشوت نہ ہو. آج یہ سارے کام کرنے والے 100 تیرے اتار کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں نیاز کر رہے ہیں. یہ حسین کی مظلومیت ہے کہ جن سے حسین کو نفرت تھی جن کاموں سے حسین کو نفرت تھی آج وہ کام کیے جا رہے ہیں. اور ایک جملہ اور مجھے پسند ہے اکثر پسند کہا کرتے تھے حسین جس کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں. نانا رسول باپا علی ماں فاطمہ بھائی حسن دادا ابو طالب نانا محمد مصطفیٰ یہ خود جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک. اگر حسین کی ایک نماز قضا ہو جاتی کیا فرق پڑتا حسین کو. لیکن حسین جانتے تھے سردار جوانان جنا ہونے کے باوجود نماز قضا نہیں ہو سکتی. اسی لیے جب حمید سعید نے کہا مولا آخر نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہیے. امام نے آسمان کی طرف دیکھا. اسے بھی علماء نے اس جملے کو بھی زیر بحث رکھا ہے اور ایک فضیلت
کا گوشہ نکالا. کیا سعید نے آگے کہا مولا نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں؟ کہ ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تھا. ایک لمحہ باقی تھا. اتنی دیر میں امام نے آسمان کی طرف دیکھ لیا اور کہا صدقت ھذا فالوقتھا. کیا امام کو کوئی عام آدمی نماز نہیں یاد دلا سکتا؟ وہ وقت نہیں تھا نماز کا. جب سعید نے کہا تھا اور جب امام نے آسمان کی طرف دیکھا تو وقت داخل ہو چکا تھا. اور امام نے جملہ کہا, جملہ یاد رکھیے گا, سنتے رہتے ہیں آپ لیکن اسے اپنے دامن میں محفوظ کیجیے گا. اگر کبھی حسین علیہ السلام یاد آئے نا, امام نے جملہ جو کہا قیامت کا جملہ ہے. کہا صدقت یا سعید, سعید تو نے سچ کہا. ھذا اول وقتھا, یہ نماز کا اول وقت ہے. قد ذکرت الصلاۃ, تو نے نماز کو یاد کیا. جعل اللہ من المصلین, جعلک اللہ من المصلین, اللہ تجھے نماز گزاروں میں شامل. اور اب عجیب چیز ہے, جس سعید نے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش کی تھی, امام نے اسے اپنے آگے کھڑا کیا. سعید نے نماز نہیں پڑھی. سعید امام کے آگے کھڑے تھے. امام نے کہا کہ آگے کھڑے ہو جاؤ, میں نماز پڑھتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تم تیر آئے اسے روکو. سعید ایک دفعہ تو کہتے تھے معلوم میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن کیا بلا والے ہیں. امام حسین السلام منتخب شدہ صحابی, وہ جانتے تھے کہ نماز نام ہے حسین کی اطاعت کا. آگے کھڑے تو نماز, پیچھے کھڑے تو نماز. شہید گرے زمین پر, ادھر نماز تمام ہوئی. امام نے سر اٹھا کر زانوں پہ رکھا, تیر نکال کر کہتے تھے شہید کتنا خوبصورت نام رکھا تیری ماں نے تیرا. تو دنیا میں بھی خوش بخت ہے اور آخرت میں بھی خوش بخت. عزادارو, امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی دی, اس قربانی کو زندہ کیا اہل حرم نے. معمولی بات نہیں ہے, ہم بڑی آسانی سے سنتے اور پڑھتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے کہ کیسے شام تک پہنچے. علماء بیان کرتے ہیں مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اسے زندہ پانی سے نکال دیا جائے اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. اور عورت کی شہادت یہ ہے کہ اس کے سر سے چادر چھین لی جائے اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. آ گئے اہل حرم زندان میں. عزادارو, حالات بہت خراب ہیں اس وقت. پورے پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے. لوگ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. خدا ہمیں بھی توفیق دے, ہم اس کے اندر اپنا حصہ لگائیں. ایک جملہ اس بچی کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. سبھی اس سے پہلے ذاکر میرا محمد ذکی مرسی کا پڑھا. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اسی بچی کا ذکر کروں. بڑے مسائل میں اس سے آزادی. میں پورے عشرے میں تقسیم کر کے کربلا سے شام تک کے بیوی کے مسائل پڑھتا ہوں اور اس پر بھی کیا ہوتا ہے زیادہ سخت پڑھ نہیں سکتی. یہ بیوی زندان میں آئی تو کس حالت میں آئی, اس حالت میں آئی ہے. بیوی کا پورا جسم زخمی ہے, کان زخمی, گال زخمی, سینہ زخمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سہیل سعدی کہتے ہیں کہ میں نے ناپے پر دیکھا بچی بتی ہوئی ہے. میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ حسین کی بیوی.
اس دن سے مجھے نیند نہیں آئی کیونکہ میں نے بچی کے خون کو ناکی کی پشت پہ دیکھا کہ چادر کی طرح سے خون بچی کا جمع ہوا. میری شہزادی شام ہوتی تھی تو پھوپھی سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پڑے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ شہزادی فرماتی تھی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. آواز آتی تھی پھوپھی اماں وہ دن بھی کبھی آئے گا کہ جب میں یہاں ہو کر گھر جاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ اس بچی کی تمنا پوری نہ ہو سکی. رات ہوتی تھی رو کر کہتی تھی ماں نمت منذ قتل ابی. میں اس وقت سے نہیں سو سکی جب سے میرا بابا مارا گیا. عزادارو کیسے سوتی؟ علماء بیان کرتے ہیں سونے کے لیے آدمی یا پشت کے بل سوتا ہے یا سینے کے بل سوتا ہے یا دائیں کروٹ سوتا ہے یا بائیں کروٹ سوتا ہے. بی بی کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہو. عزادارو پوچھا گیا علماء سے بی بی کیسے سوتی ہوگی؟ آواز آئی کہ ہمیں لگتا ہے کہ بی بی کو زیادہ نیند ستاتی ہوگی ایسے سوتی ہوگی جیسے نمازی سجدہ کرتا ہے. آپ کی تمام عادتوں کو پورا کرے. عزادارو امام سجاد علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ اس رات کو میری بہن کی شہادت واقع ہوئی. بہت رو رہی تھی. میں نے اپنی پھوپھی سے کہا رات کا اندھیرا تھا. اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں میرے سینے سے زنجیریں ہٹا کر میرے سینے پہ سلا دو. میں بھی تو حسین کا بیٹا ہوں. اس بابا کی خوشبو آئے گی تو نیند آ جائے گی. میرے استاد محترم مولانا ہدایت علی ندوی علیہ مقام کو فرمایا کرتے تھے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو سینے پہ لٹایا. شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے بھائی کے داڑھی میں کنگھی کی اور کہنے لگی سجاد میں کہتا تو بابا نہیں بھائی مجھے بھائی سے نہیں بابا سے ملنا. اللہ تعالیٰ شہزادی کہتے ہیں صبح کو رکھ دینا. جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں تسلی دیجیے بڑی مشکلوں سے بیٹیاں سوئی بڑی مشکلوں سے بچے سوئے. آواز آئی اماں اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں کل اس دنیا میں نہیں رہوں گی. اماں میرے بابا ابھی بھی خواب میں آئے تھے. میرا منہ چوم کر کہہ رہے تھے سکینہ تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے. سکینہ تیری مصیبت کے دن ختم ہو گئے. سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں. ابھی اماں مجھے میرے بابا سے ملا ابھی یہاں بیٹھے تھے کہاں چلے گئے؟ بی بی کے بیان سے کوہرام مچ گیا. عزادارو علماء نے بیان کیا ہے یزید کے محل میں جب یہ آوازیں رونے کی پہنچی اس نے اپنے غلام سے کہا جاؤ دیکھو کوئی قیدی جو زندان میں ہلاک نہیں ہوئے. آیا واپس جا کر اطلاع دی ہلاک تو کوئی نہیں ہوا. حسین کی بیٹی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. عزادارو ادھر امام حسین علیہ السلام کا سر جس دست کے اندر رکھا ہوا تھا وہاں سے امام کے سر نے پرواز کی. یزید کے سونے کی جگہ کے قریب آیا اور آواز آئی اے مارینا اب میرے اور یزید کے درمیان فیصلہ کر. میری بچی میرا سر مانگ رہی ہے وہ سر دینے کو تیار ہے. گھبرا گیا یزید امام کا سر بھجوایا. عزادارو دروازہ کھلا امام سجاد کے ہاتھوں پہ سر آیا. امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بابا کا سر آیا ہے. جب بیویوں کو پتا چلا مولا کا سر آیا ہے سردار کے سر آتے ہی بیویاں کھڑی ہو گئی. زندان میں ماتم شروع ہوا. واہ غربتہ واہ مصیبتہ واہ حسینہ واہ مظلومہ. ابھی ماتم ہو رہا تھا. جناب زینب کبریٰ نے بھائی کا سر لیا. جناب سکینہ کے قریب کشت لائی. عزادارو جناب سکینہ رو کے کہتی اماں مجھے کھانا نہیں مجھے بابا کا سر چاہیے. سکینہ تیری قسمت میں کھانا کہاں تیرے بابا کا کہتا وہ سر آیا ہے. عزادارو میں یہ جملہ سنا ایک مرتبہ سکینہ کھڑی ہو گئی. دشت سے بابا کا سر اٹھایا زمین پر بیٹھ گئی.
گود میں سر رکھا